ہم دعاؤں کی طاقت کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے موضوع، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دعا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے، پر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہو یا پھر کچھ گھنٹوں تک چلتی رہے، جب تک بھی چاہتے ہیں چلتی رہے، اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کے خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کے دوست بن کر، آپ کے رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے۔ حالانکہ آپ کیا ہے ان کے سامنے، کچھ بھی تو نہیں، پھر بھی وہ اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب، تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ آج کل ہم سب ایک بیماری میں مبتلا ہیں جسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، ہم اس سے آگے خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ ہمارے دعا کی قبولیت میں دیری ہو جائے تو خود سے ہی اللہ کا جواب سوچ لیتے ہیں۔ ہم آنے والے کل سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے، توکل ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں کیوں آتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ توکل نہیں ہوتا؟ اللہ آپ سے بہتر جانتے ہیں، وہ آپ کے لیے آپ سے اچھا سوچتے ہیں۔ ہماری خواہشات ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، پر اللہ کی خواہشات کبھی نہیں۔ وہ ہمارے لیے ہمیشہ سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ جتنی شدت سے دل ٹوٹتا ہے نا، اتنی ہی شدت سے اللہ یاد آتا ہے۔ شروع میں تو ہم اللہ سے بہت سوال کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں، پر آہستہ آہستہ اللہ کی ساری باتیں، سارے فیصلے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ پہ اعتبار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ بھی ہمیں ہماری خواہشات کی حقیقت دکھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کی خواہش دیکھ کے ہمارے سر سجدہ شکر کرتے نہیں تھکتے۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کرتے ہیں، جو کر رہا ہے، وہ بہتر ہے، چاہے ہمارے نظر آئے یا نہ آئے، پھر اللہ کا فیصلہ خیر ہے، خیر سے ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پر آ کر تمہاری زندگی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلح پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ ازل سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جائے، یا یہ سوچنے نہیں لگتے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے اتنی، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تمہیں وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔
तो फिर सोच क्या रहे हो? एक बाप खत्म हो जाने से कहानी सारी खत्म नहीं हो जाती। अभी भी वक्त है, अभी भी सब तुम्हारे हाथों में है। बस तुम्हें मांगने की देर है और तुम्हें रब मिल जाएगा। बस एक पुकार की देर है, तुम्हें सब मिल जाएगा। यकीन रखो, कहानी खत्म कौन पे ही होगी। शुरुआत तो अब तुम नहीं बदल सकते, तो ऐसा करो, तुम अंजाम बदल दो। जो है दिल में वो मांग लो, क्योंकि मौजू की घड़ी है। जानते हो कि कैसे पता चलता है कि अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करता है? जब गुनाहों के फौरन बाद तुम्हारा नदामत भरा ज़मीर तुम्हें तौबा तक ले जाए। जब मायूसी के बाद एकदम कोई ताकतवर सा मौजू का ख्याल तुम्हें वापस अल्लाह तक खींच लाए। जब हार कर गिरने ही वाले हो कि अचानक से तुम्हारे जहन में तहज्जुद की तरकीब आ जाए। रफ्ता रफ्ता हालत इतनी ख़राब हो जाए कि तुम्हारा बेनमाजी दिल तुम्हें सजदों तक घसीट लाए। तब वक्त से पहले ही अल्लाह तुम्हारी दुआओं की हकीकत तुम पे खोल दे और तुम बच जाओ। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, सिर्फ तुम रह जाओ और तुम्हारा अल्लाह रह जाए, तो समझ लेना कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है। हर वो चीज़, हर वो इंसान जो तुम्हें घुमा फिरा कर वापस अल्लाह के पास ले आए, वो अल्लाह की मोहब्बत है। पर भले ही वो चीज़ तुम्हें मिले या ना मिले, किसी का मिल जाना भी अल्लाह की मोहब्बत है और किसी का खो जाना भी। आजमाइशें भी नियामत है और आसानियाँ भी। अल्लाह जिसे जितना आजमाता है उससे उतने ही मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है उन्हें हमेशा अपने करीब रखता है। पर तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुमने सिर्फ ज़ुबान से इकरार किया है कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है, दिल से नहीं कहा। तुम्हें अभी भी डर है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मेरी दुआ ना कबूल हुई तो फिर? अल्लाह ने कह दिया है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक मैं न चाहूँ। तुम्हें क्या लगता है ये दुआ की तौफीक तुम्हारी अपनी मर्जी है? ये चाहत दिल में तुम्हें अपने मर्जी से डाली है। एक पत्ता भी अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं गिर सकता। तुम जल्दी में हो, इसीलिए दुखी हो। तुम चाहते हो सारे काम अभी के अभी सुधर जाए, हालांकि प्यारे अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कौन सा वक्त बेहतर है, कौन सा नहीं। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है और अल्लाह पे यकीन। हर शख्स से पहले पाक यकीन अल्लाह तुम्हें राज़ी हो जाए। अगराज के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसी का होता है, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ अल्फाज के तीर चलाते हैं। एक बार नज़र में आके वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं। ये इश्क मोहब्बत मेहर वफा सब रश्मी रश्मी बातें हैं। हर शख्स खुद ही की मस्ती में बस अपने खातिर जीता है। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।